بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ولادت، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نسب نامہ اور حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیش آنے والے معجزات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت پیش آنے والے ایسے واقعات اور معجزات جو بہت مشہور ہوئے، جن کے بارے میں شاید بہت کم لوگ جانتے ہیں، وہ آج کے ویڈیو میں ہم آپ کو تفصیل کے ساتھ بتائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ شام کے سفر پر تجارت کے لیے گئے تو کس طرح سے ایک درخت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سایہ کیا، اس واقعے کی حقیقت کیا ہے یہ بھی آپ کو تفصیلاً بتائیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے لے کر بعثت تک کے تمام واقعات آج کی ویڈیو میں آپ کو تفصیل کے ساتھ سنائیں گے، تو ہماری آج کی اس انتہائی اہم ویڈیو کو بغیر سکپ کیے آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ تو آئیے بنا کسی دیر کے آغاز کرتے ہیں اپنی آج کی اس ویڈیو کا۔ ناظرین، سب سے پہلے تذکرہ کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا۔ مشہور یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام الفیل یعنی ہاتھی کے حملے والے سال 12 ربیع الاول کو سوموار کے دن مکہ میں یتیم پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نسب نامہ یوں بیان کیا جاتا ہے: محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصا بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن ماد بن عدنان۔ دوستو، امام بخاری رحمہ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتنا ہی نسب بیان کیا ہے اور یہی علماء کے درمیان متفق علیہ ہے۔ اس سے اوپر حضرت آدم علیہ السلام تک بہت اختلاف ہے، کوئی قابل اعتماد بات نہیں ملتی۔ البتہ یہ بات متفقہ ہے کہ عدنان حضرت اسماعیل بن ابراہیم علیہ السلام ہی کی نسل سے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ننیال بنو زہرہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ بنت وہب اس خاندان سے تھیں۔ ان کا نسب کلاب بن مرہ پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب سے جا ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قطعی فیصلہ تھا کہ آپ حسب و نسب کے لحاظ سے تمام انسانوں سے اعلیٰ اور اقدس ہوں اور اپنی قوم، قبیلہ اور خاندان کے لحاظ سے سب سے زیادہ بلند مرتبہ ہوں۔ اس کے بارے میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے: اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے کنانہ کو چنا، کنانہ سے قریش کو، قریش سے بنو ہاشم کو اور بنو ہاشم سے مجھے منتخب فرمایا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے: اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا تو مجھے بہترین مخلوق میں رکھا، پھر جب ان کے دو گروہ یعنی عرب و عجم بنائے تو مجھے بہترین گروہ یعنی عرب میں رکھا، پھر جب قبائل بنائے تو مجھے بہترین قبیلے یعنی قریش میں رکھا، پھر جب قریش کے خاندان بنائے تو مجھے بہترین خاندان بنو ہاشم میں رکھا، لہٰذا میں نسبی اور خاندانی لحاظ سے سب لوگوں سے بہترین ہوں۔ کیسر کے دربار میں ابو سفیان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب کی عظمت اور برتری کا انکار نہ کر سکے، باوجود اس کے کہ وہ اس وقت آپ کے شدید دشمن تھے، پھر بھی انہوں نے اعتراف کیا کہ آپ ہم میں بلند نسب والے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آپ کے دادا حضرت عبد المطلب اور والدہ حضرت آمنہ بنت وہب نے اپنے خاندان کے ناموں سے جداگانہ رکھا۔ ان کی خواہش تھی کہ آسمانوں میں اللہ تعالیٰ آپ کی تعریف فرمائے اور زمین پر ساری مخلوق آپ کی توصیف میں رطب اللسان رہے۔ ناظرین کرام، عربوں کا مزاج اور رواج یہ تھا کہ وہ کسی ایسے شخص کی بات نہیں سنتے تھے جو اعلیٰ نسب کا حامل نہ ہو، اس لیے اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا ہوا کہ اس کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے عالی نسب ہوں، تاکہ دشمنان اسلام لوگوں کو دین اسلام سے روکنے کے لیے اس معاملے کو ہتھ کنڈا نہ بنا سکیں اور کسی کے دل میں یہ بات نہ آئے کہ یہ نبی اپنے دعوی رسالت کے ذریعے سے اپنی معاشرتی حیثیت بلند کرنا چاہتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عرب ہونے کا تقاضا ہے
کہ ہر مسلمان عربوں سے بحیثیت قوم محبت رکھے، البتہ ہر فرد کے ساتھ محبت رکھنا ضروری نہیں، کیونکہ افراد تو اسلام سے منحرف بھی ہو سکتے ہیں۔ اس صورت میں ان کے افعال سے نفرت ہوگی، نہ کہ قوم عرب سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ختنے کے بارے میں علماء کرام میں اختلاف ہے۔ بعض علماء کا خیال ہے کہ آپ ختنہ شدہ پیدا ہوئے تھے، بعض کہتے ہیں کہ آپ کے دادا محترم نے آپ کی ولادت کے 7ویں دن آپ کا ختنہ کیا، قبیلے کی دعوت اور آپ کا نام محمد رکھا، لیکن قدیم کبار محققین کے نزدیک قابل ترجیح یہی ہے کہ آپ مختون پیدا ہوئے تھے۔ جب آپ کے دادا محترم سے پوچھا گیا کہ آپ نے مشہور خاندانی نام چھوڑ کر یہ جداگانہ نام کیوں رکھا، تو انہوں نے جواب دیا کہ میری تمنا ہے اللہ تعالیٰ آسمانوں میں اور ساری مخلوق زمین میں اس کی تعریف و ستائش کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نام کے علاوہ دیگر ناموں سے بھی معروف تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا فرمان ہے، میرے کئی نام ہیں، میں محمد ہوں، احمد ہوں، ماہی ہوں، جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کفر کو مٹائے گا، میں حاشر ہوں، جس کے قدموں کے نشانات پر لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا، میں عاقب یعنی آخری نبی ہوں۔ راوی حدیث ظاہری کہتے ہیں کہ عاقب سے مراد یہ ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ محترمہ نے آپ کا نام احمد رکھا۔ ابن سعد نے حسن سند کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے روایت بیان کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرا نام احمد رکھا گیا تھا۔ محمد اور احمد دونوں نام قرآن مجید کی نصوص سے ثابت ہیں۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی آپ کی پیدائش سے پہلے ہی فوت ہو چکے تھے، نام رکھنے کی ذمہ داری آپ کی والدہ محترمہ ہی پر آ گئی۔ اس کی تائید ابن سعد کی اس روایت سے بھی ہوتی ہے جو انہوں نے واقعی کی سند سے ابو جعفر محمد بن علی رحمہ اللہ سے نقل کی ہے۔ انہوں نے کہا، محترمہ آمنہ کو جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی ان کے بطن میں تھے، یہ حکم دیا گیا کہ اس بچے کا نام احمد رکھیں۔ مزید تائید ابو نعیم کی روایت سے ہوتی ہے جو انہوں نے حضرت بریدہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے نقل کی ہے کہ محترمہ آمنہ نے خواب میں دیکھا، ان سے کہا گیا کہ تمہارے بطن میں وہ بچہ ہے جو مخلوق میں سب سے بہترین اور سب جہانوں کا سردار ہے، جب یہ بچہ پیدا ہو تو اس کا نام احمد اور محمد رکھنا۔ ابن اسحاق نے ایک روایت نقل کی ہے جسے ان کے حوالے سے امام بہقی نے بھی اپنی کتاب دلائل النبوہ میں نقل کیا ہے۔ حضرت آمنہ بیان فرماتی ہیں کہ جب میں حاملہ ہوئی اور محمد نے میرے بطن میں سانس لیا تو مجھ سے کہا گیا جب یہ بچہ پیدا ہو تو اس کا نام محمد رکھنا، کیونکہ اس کا نام تورات و انجیل میں احمد ہے، زمین و آسمان کے سب لوگ اس کی تعریف کریں گے اور اس کا نام قرآن میں محمد ہوگا، اس لیے انہوں نے یہ نام رکھا۔ اس روایت کے آخر میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ نے آپ کے دادا عبد المطلب کو بتا دیا تھا کہ مجھے اس بچے کا یہ نام رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، تو انہوں نے چند شعر کہے جن کا آخری مصرع ہے، لفظ احمد من جانب اللہ زبان پر رکھا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیت ابو القاسم تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے نام پر اپنا نام تو رکھ سکتے ہو مگر میری کنیت پر اپنی کنیت نہ رکھو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کی کنیت ابو ابراہیم رکھی تھی، لیکن آپ نے اپنی معروف کنیت ترک کرنی پسند نہ فرمائی۔ اس امر پر علماء کا اختلاف ہے کہ کیا اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والی کنیت رکھی جا سکتی ہے، اور کیا آپ کے نام اور کنیت دونوں کسی شخص کے لیے اکٹھے کیے جا سکتے ہیں؟ جواب میں کہا گیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والی کنیت کی ممانعت صرف آپ کی زندگی میں تھی، البتہ آپ کے نام اور کنیت کو جمع کرنا درست نہیں۔ احمد نام آپ سے پہلے عرب میں معروف نہیں تھا، البتہ بعض لوگوں نے اپنے بیٹوں کے نام محمد رکھے ہوئے تھے، کیونکہ آپ کی ولادت سے پہلے ہی یہ بات مشہور ہو چکی تھی کہ ایک نبی آنے والا ہے جس کا نام محمد ہوگا۔ ناظرین کرام، مورخین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم کی وفات کی تاریخ کے بارے میں اختلاف رکھتے ہیں۔ ابن اسحاق کے بقول جسے ابن سعد نے بھی ترجیح دی ہے، ان کی وفات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ محترمہ کے بطن میں تھے۔ مشہور قول یہی ہے اور اکثر علماء نے اس کو ترجیح دی ہے۔ قرآن مجید کی یہ آیت بھی اس امر کی تائید کرتی ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتیم پیدا ہوئے تھے، کیا اللہ نے آپ کو یتیم نہ پایا پھر ٹھکانہ دیا؟ علامہ سہیلی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم کی وفات کے بارے میں لکھا ہے، بتایا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم فوت ہوئے تو آپ اپنی والدہ کے پیٹ میں تھے، لیکن اکثر علماء اس بات کے قائل ہیں کہ آپ اس وقت پیدا ہو چکے تھے اور جھولے میں تھے۔ ایک قول یہ ہے کہ آپ 2 ماہ کے تھے، بعض نے اس سے زائد بھی کہا ہے۔ مثلاً ایک قول یہ ہے کہ آپ 28 ماہ کے تھے کہ آپ کے والد فوت ہوئے۔ اس کی تائید میں حضرت عبد المطلب کے یہ اشعار پیش کیے جاتے ہیں جن میں وہ ابو طالب سے کہتے ہیں، اے عبد مناف، ابو طالب کا نام، میں تجھے وصیت کرتا ہوں کہ میرے بعد اس یتیم کا خیال رکھنا، اسے اس کا باپ جھولے میں پڑا چھوڑ گیا ہے۔ حضرت عبد المطلب حضرت ابو طالب سے 18 سال بڑے تھے۔ شامی نے علامہ سہیلی کے اس بیان پر، جس سے متعدد علماء متفق ہیں، تبصرہ کرتے ہوئے لکھا ہے، میں کہتا ہوں حقیقت یہ ہے کہ یہ اکثر علماء کا قول نہیں، البتہ بہت سے علماء اس کے قائل ہیں، لیکن مشہور یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب ولادت ہوئی تو آپ کے والد محترم اس دنیا میں نہیں تھے۔ آئیے ناظرین کرام، اب تذکرہ کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد فوت ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے آپ کی پرورش کا ذمہ لے لیا، تاہم آپ کی نگرانی اور دیکھ بھال آپ کی والدہ ماجدہ ہی کرتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم مدینہ منورہ میں فوت ہوئے، جہاں ان کے ننیال یعنی ان کے والد عبد المطلب کے ماموں بنو عدی بن نجار رہتے تھے۔ انہیں حضرت عبد المطلب نے کھجوریں خریدنے مدینہ بھیجا تھا۔ آپ کو دار نابغہ میں دفن کیا گیا۔ اگر کوئی دار نابغہ میں داخل ہو تو اس کے بائیں ہاتھ دوسرے کمرے کی چوکھٹ کے پاس ان کا مدفن ہے۔ ان کی وفات 25 سال کی عمر میں ہوئی۔ بنو سعد کے علاقے سے واپسی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ کی نگرانی اور دادا محترم کی سرپرستی میں رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 6 سال ہوئی تو آپ کی والدہ محترمہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا بمقام ابوا وفات پا گئیں۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر آپ کے دادا کے ننیال بنو عدی بن نجار کے پاس مدینہ منورہ گئی تھیں۔ واپسی پر ان کی وفات کا واقعہ پیش آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دائیہ ام ایمن، جو آپ کے والد کی لونڈی تھیں، آپ کو لے کر آپ کے دادا حضرت عبد المطلب کے پاس مکہ پہنچیں۔ دادا نے اپنی وفات تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑی شفقت اور محبت سے رکھا۔ ان کی وفات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 8 سال تھی۔ انہوں نے وفات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کے چچا ابو طالب کے سپرد کر دیا۔ حضرت عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر انتہائی شفقت فرماتے اور آپ سے غایت درجہ محبت رکھتے تھے۔ ان کی محبت اور شگفتگی کے کئی واقعات منقول ہیں۔ ایک واقعہ ابو یعلا نے بیان کیا ہے کہ ایک دفعہ حضرت عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گمشدہ اونٹ ڈھونڈنے بھیجا۔ اونٹ کی تلاش میں آپ کو دیر ہو گئی تو دادا نہایت غمگین ہو گئے۔ انہوں نے فوراً بیت اللہ کا طواف شروع کر دیا اور بار بار یہی شعر پڑھتے تھے، جس کا ترجمہ ہے، رب کریم میرے سوار محمد کو میرے پاس واپس بھیج دے، رب کریم اسے ضرور واپس بھیج دے اور مجھ بوڑھے پر احسان فرما۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹ لے کر واپس آ گئے تو حضرت عبد المطلب نے قسم کھائی کہ آج کے بعد آپ کو کبھی کسی کام کے لیے نہیں بھیجوں گا، نہ کبھی اپنے سے جدا کروں گا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر وقت اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ جب آپ سوئے ہوئے ہوتے تو وہ آپ کی خوابگاہ تک کسی کو نہ جانے دیتے۔ حضرت عبد المطلب کی خصوصی مسند پر ان کے سوا کوئی نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ کعبہ کے سائے میں ان کی مسند بچھی ہوتی اور ان کے بیٹے ارد گرد بیٹھے ہوتے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دادا کے ساتھ مسند پر بیٹھتے تھے۔ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت ابو طالب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے انتہا محبت کرتے تھے۔ سوتے تو آپ کو اپنے قریب سلاتے، باہر جاتے تو آپ کو ساتھ لے کر جاتے، جب تک آپ نہ آتے کھانا نہ کھاتے اور آپ کے لیے خصوصی کھانا پکواتے تھے۔ ساری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت اپنی جان سے بڑھ کر کی۔
حتیٰ کہ ہجرت سے 3 سال پہلے وفات پائی۔ ناظرین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یتیم پیدا ہونے میں بھی اللہ کی حکمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا منشا یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتیم پیدا ہوں اور اپنے والد، والدہ اور دادا کے دائرۂ تربیت سے دور رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم تو آپ کی پیدائش سے ہی پہلے ہی فوت ہو چکے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ابتدائی بچپن کا اکثر حصہ اپنے خاندان سے دور بنو سعد کے صحرا میں بسر کیا۔ وہاں سے واپس آئے تو کچھ مدت بعد ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ بھی انتقال کر گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی خدمت میں بہت کم رہے اور والدہ محترمہ کی وفات کے کچھ عرصے بعد آپ کے دادا بھی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ یقیناً اس میں کئی حکمتیں ہوں گی۔ سب سے بڑی حکمت یہ معلوم ہوتی ہے کہ کوئی باطل پرست دلوں میں یہ شک پیدا نہ کر سکے اور لوگوں کے دلوں میں یہ وہم نہ ڈال سکے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دعوت اور رسالت کا سبق بچپن ہی سے اپنے والدین یا دادا سے حاصل کیا تھا، تاکہ نبوت کا کھٹراغ رچا کر دنیا میں عزت و جاہ حاصل کر سکیں، کیونکہ آپ کے دادا محترم کو اپنی قوم میں قابل فخر مقام حاصل تھا۔ حاجیوں کو پانی پلانے اور کھانا کھلانے کی سعادت اور عہدے انہیں حاصل تھے۔ آپ کی یتیمی میں ہر دور اور ہر مقام کے یتیموں کے لیے یہ اسوہ ہے کہ یتیمی اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا اور عذاب نہیں کہ وہ یتیم کو اعلیٰ مراتب پر فائز ہونے سے روک دے۔ ناظرین کرام، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے ساتھ ہی ایسے اشارات ظاہر ہونے لگے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی بننے پر دلالت کرتے تھے۔ بعض تو انتہائی صحیح سندوں کے ساتھ ثابت ہیں۔ مثلا خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، میں اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری کا مصداق ہوں۔ میں بطن مادر ہی میں تھا، میری والدہ کو خواب میں نظر آیا کہ ان کے وجود مبارک سے ایک نور نکلا جس سے علاقہ شام میں بصرہ شہر کے محل چمک اٹھے۔ ابن اسحاق، ابن سعد، امام حاکم اور امام احمد بن حنبل کی ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی والدہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ محترمہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، جب میں نے اپنے بچے محمد کو جنم دیا تو اس نے اپنے ہاتھ زمین پر رکھے ہوئے تھے اور سر آسمان کی طرف اٹھا رکھا تھا۔ دوسری روایت میں ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ نے آپ کو جنم دیا تو آپ کو اس زمانے کے رواج کے مطابق ایک ہنڈیا کے نیچے رکھا گیا۔ صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ نے دیکھا کہ ہنڈیا 2 ٹکڑے ہو چکی ہے اور آپ نظر اوپر اٹھائے آسمان کو تک رہے ہیں۔ بعض ایسی باتیں بھی ہیں جو اگرچہ صحیح سندوں کے ساتھ ثابت نہیں مگر مشہور ہیں۔ مثلا یہ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو کسریٰ کے محل کے 14 کنگرے ٹوٹ گئے اور مجوسیوں نے اپنے بڑے عبادت خانے میں عبادت کے لیے جو آگ جلا رکھی تھی وہ بجھ گئی۔ جھیل ساوا کا پانی خشک ہو کر گہرا ہو گیا اور ارد گرد کے بت خانے گر گئے۔ ناظرین کرام، تمام مورخین کے نزدیک مشہور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلانے والی خواتین میں سے ممتاز حضرت حلیمہ بنت ابی ذؤیب سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ اپنی قوم بنو سعد کے علاقے میں لے گئیں اور آپ ان کے پاس 4 سال رہے۔ پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واپس آپ کی والدہ محترمہ کے پاس چھوڑ گئیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دودھ پلانے اور ان کے ہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رہنے کا واقعہ صرف ابن اسحاق نے بیان کیا ہے۔ سیرت ابن ہشام کے دونوں محققین اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کی سند ضعیف قرار دی ہے۔ مورخ ابن اسحاق کے الفاظ یہ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی ماں حضرت حلیمہ بنت ابی ذؤیب سعدیہ بیان کرتی ہیں، میں اپنے خاوند کے ساتھ اپنے علاقے سے نکلی، میرے ساتھ میرا ایک دودھ پیتا بچہ بھی تھا۔ ہمارے خاندان بنو سعد بن بکر کی اور بھی بہت سی عورتیں تھیں۔ ہمارا مقصد دودھ پینے والے بچے تلاش کرنا تھا۔ ان دنوں قحط پڑا ہوا تھا، ہمارے پاس کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں بچی تھی۔ میں اپنی چتکبری گدی پر سوار تھی، ہمارے ساتھ ہماری ایک اونٹنی بھی تھی، مگر اللہ کی قسم وہ دودھ کا ایک قطرہ نہیں دیتی تھی۔
ہمارا بچہ بھوک کے مارے ساری ساری رات روتا رہتا تھا۔ اس کی وجہ سے ہم بھی ساری رات نہیں سو سکتے تھے۔ نہ میری چھاتی میں اتنا دودھ تھا جو اسے کفایت کرتا، اور نہ ہماری اونٹنی کے تھنوں میں جو اس کی غذا بنتا۔ البتہ ہم اللہ تعالیٰ سے بارش اور خوشحالی کے امیدوار تھے۔ میری گدی کمزور اور بھوک کی وجہ سے تیز نہیں چل سکتی تھی۔ قافلے والے مجھ سے تنگ آ گئے تھے۔ بالآخر ہم گرتے پڑتے مکہ پہنچ گئے۔ ہم سب عورتیں بچے تلاش کرنے لگیں۔ ہم میں سے ہر عورت کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشکش کی گئی۔ جب یہ کہا جاتا کہ بچہ یتیم ہے تو ہر عورت لینے سے انکار کر دیتی، کیونکہ بچے کے باپ سے تو کچھ ملنے کی امید ہوتی ہے۔ ہم کہتی یتیم بچہ، بھلا اس کی ماں اور دادا ہمیں کیا دے سکتے ہیں، اس لیے ہم اسے لینا نہیں چاہتی تھیں۔ میرے ساتھ آنے والی دوسری تمام عورتوں کو کوئی نہ کوئی بچہ مل گیا، مگر میں خالی ہاتھ تھی۔ جس رات واپسی کا پروگرام بنا، میں نے اپنے شوہر سے کہا، باخدا میں یہ نہیں چاہتی کہ سب عورتیں تو بچے لے جائیں اور میں خالی ہاتھ جاؤں، میں اسی یتیم کو لے آتی ہوں۔ میرے شوہر نے کہا، کوئی حرج نہیں، لے آؤ، شاید اللہ تعالی ہمارے لیے اسی میں برکت رکھ دے۔ میں اسے لے آئی۔ اللہ کی قسم میں نے اسے مجبوراً لیا تھا، کیونکہ مجھے کوئی اور بچہ نہیں ملا تھا۔ جب میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر اپنے خیمے میں واپس آئی اور اس کا منہ پستان سے لگایا تو دودھ اترنے لگا اور اس نے جی بھر کر دودھ پیا۔ میرے بچے نے بھی خوب سیر ہو کر دودھ پیا اور دونوں سکون سے سو گئے، جبکہ اس سے پہلے ہمیں نیند ہی نہیں آتی تھی۔ میرا خاوند اپنی اونٹنی کی طرف بڑھا تو دیکھا کہ اس کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہیں۔ اس نے خوب دودھ دوہا، اس نے بھی سیر ہو کر پیا اور میں نے بھی۔ ہم سب خوب سیراب ہوئے اور ہماری وہ رات عرصہ دراز کے بعد خوب گزری۔ میرا شوہر کہنے لگا، حلیمہ اللہ کی قسم سچ پوچھو تو تم نے بڑی مبارک روح حاصل کی ہے۔ میں نے کہا، اللہ کی قسم میرا بھی یہی یقین ہے۔ پھر ہم نے واپسی کا سفر شروع کیا۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر اسی گدی پر بیٹھ گئی۔ اللہ کی قسم میں تو سارے قافلے سے آگے نکل گئی۔ کوئی جانور میری گدی کا مقابلہ نہ کر سکتا تھا۔ میری ساتھی عورتیں تعجب سے کہتی تھیں، ابو ذؤیب کی بیٹی تیرا ستیہ ناس، ذرا ہم پر ترس کھا، کیا یہ وہی گدی ہے جس پر تو آئی تھی؟ میں انہیں کہتی، واللہ یہ وہی گدی ہے۔ وہ حیران ہو کر کہتی، اللہ کی قسم اس میں کوئی خاص بات ہے۔ ہم اسی طرح اڑتے چلے آئے اور بنو سعد کے علاقے میں اپنے گھر پہنچے۔ صورتحال یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کی زمین میں سے کوئی علاقہ ہمارے علاقے سے بڑھ کر قحط زدہ نہیں تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لانے کے بعد ہماری بکریاں دودھ سے بھری رہتی تھیں۔ ہم خوب دودھ دھوتے اور خوب سیر ہو کر پیتے، جبکہ کسی دوسرے گھر کو دودھ کا ایک قطرہ بھی نصیب نہ ہوتا۔ تن خالی ہو چکے تھے اور قبیلے کے لوگ اپنے چرواہوں سے کہتے، تمہارا بیڑا غرق ہو، وہاں جانور چرایا کرو جہاں حلیمہ کی بکریاں چرتی ہیں۔ لیکن ان کی بکریاں بھوکی واپس آتی ہیں اور ایک قطرہ دودھ کا نہیں دیتی تھیں، جبکہ میری بکریاں سیر ہو کر واپس آتیں اور خوب دودھ دیتیں۔ پھر خیر و برکت بڑھتی ہی چلی گئی۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 سال پورے ہو گئے تو میں نے اس کا دودھ چھوڑا دیا۔ وہ اتنی تیزی سے جوان ہو رہا تھا کہ دوسرے بچے اس طرح جوان نہیں ہوتے۔ ابھی وہ 2 سال کا بھی نہیں ہوا تھا، مگر دکھنے میں وہ 4 سال کا مضبوط صحت مند بچہ لگتا تھا۔ ہم مجبوراً اسے اس کی والدہ کے پاس لے آئے، لیکن ہماری شدید خواہش تھی کہ وہ ہمارے ساتھ ہی رہے، کیونکہ ہم نے اس کی برکت کا خوب مشاہدہ کیا تھا۔ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ سے درخواست کی کہ آپ اپنے صاحبزادے کو کچھ دیر اور ہمارے پاس رہنے دیں تاکہ وہ خوبصورت اور جوان ہو جائے۔ مکہ کی آب و ہوا اچھی نہیں، کہیں یہ کمزور نہ ہو جائے۔ اس کے والدہ دوبارہ بھیجنے پر راضی نہیں تھی، مگر ہمارے اصرار کے آگے انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوبارہ ہمارے ساتھ بھیج دیا۔ اس کے بعد حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شق صدر کا معجزہ بیان کیا ہے۔ اگرچہ اس واقعے کی سند پر تنقید کی گئی ہے، مگر یہ بات ہر شک و شبے سے بالا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو سعد کے صحرائی علاقے میں مدت رضاعت بسر کی تھی، کیونکہ صحیح مسلم کی روایت ابن اسحاق کی روایت کی اس حد تک تو تائید کرتی ہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شق صدر کا واقعہ بنو سعد کے علاقے میں رضاعت کے دوران پیش آیا۔ اسی طرح حاکم احمد اور ابن اسحاق کی ایک روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
میں اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہوں، اور میں نے بنو سعد بن بکر کے علاقے میں مدت رضاعت گزاری ہے۔ ابن اسحاق کی ایک حسن روایت میں ہے کہ جب آپ غزوہ حنین سے واپسی پر جارانہ ٹھہرے ہوئے تھے تو بنو حوازن کے وفد نے آپ سے استدعا کی تھی، حضور ان قیدیوں میں آپ کی پھوپھیاں، خالائیں اور خادمائیں بھی ہیں جو آپ کو اپنی گود میں کھلایا کرتی تھیں۔ اس روایت میں صراحت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو حوازن کے ہاں دودھ پیا تھا، اور حضرت حلیمہ بنت ابی ذؤیب کی قوم بنو سعد بھی انہی میں سے تھی۔ مورخ ابن سعد نے اپنی سند کے ساتھ ابن قبطیہ کے حوالے سے روایت بیان کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنو سعد بن بکر کے ہاں دودھ پیتے رہے ہیں۔ ابن سعد ہی کی ایک روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ محترمہ نے آپ کو بنو سعد کی ایک عورت کے سپرد کیا تھا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلایا۔ ان کے علاوہ ایسی روایات بھی موجود ہیں جو بتاتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضائی ماں باپ آپ کے پاس آئے تھے، اور آپ نے اپنی رضائی بہن شیمہ کو پہچان لیا تھا جو غزوہ حنین کے قیدیوں میں آئی تھی۔ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے زیر نگرانی رہے، آپ کی برکت، حفاظت اور خصوصیت کی بہت سی علامات سامنے آتی رہیں۔ اس کے بارے میں مشہور ترین وہ طویل روایت ہے جو حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خود بیان کی ہے۔ اس روایت میں ذکر ہے کہ آپ کی ان میں تشریف آوری سے ان کی چھاتیاں دودھ سے بھر گئیں، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی سیر ہو کر دودھ پیتے تھے، اور آپ کا رضائی بھائی بھی، جبکہ اس سے پہلے وہ بھوک سے بلکتا رہتا تھا کیونکہ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دودھ خشک ہو چکا تھا۔ نہ وہ خود سوتا تھا، نہ گھر والوں کو سونے دیتا تھا، اور ان کی اونٹنی کے تھن بھی جو پہلے خشک تھے دودھ سے بھر گئے۔ سارا گھر خوب دودھ پیتا تھا۔ سواری والی گدی بھی بہت قوی اور چست ہو چکی تھی، وہ پورے قافلے سے آگے آگے چلنے لگی، جبکہ پہلے وہ تھکی ماندی پورے قافلے سے بہت پیچھے رہ جاتی تھی۔ پھر جہاں حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے جانور چرنے جاتے وہاں انہیں چرنے کو خوب سبزہ ملتا، جبکہ دوسرے لوگوں کے جانور خالی پیٹ واپس آتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام بچوں کے برعکس تیزی سے نشوونما پا کر بڑھ رہے تھے۔ دوستو، اگر بات کی جائے کہ دودھ دیہات میں پلانے کی کیا حکمت ہے، تو شہر میں رہنے والے عربوں کی عادت تھی کہ وہ اپنے بچوں کو دودھ پلوانے کے لیے دیہات میں بھیج دیتے تھے تاکہ وہ شہری بیماریوں سے محفوظ رہیں، ان کے جسم مضبوط ہو جائیں اور وہ بچپن ہی سے اپنے آپ پر اعتماد کرنے کے عادی ہو جائیں، ماؤں، نانیوں، دادیوں اور دوسرے رشتہ داروں کے لاڈ پیار سے بچے رہیں، اور ان کی زبان لہجے کی خرابیوں اور غلطیوں سے محفوظ رہے۔ دوستو، بنو سعد کے علاقے میں پرورش کے دوران میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شق صدر کا واقعہ پیش آیا۔ حافظ ابن کثیر نے ابو نعیم کی روایت سے اس کی صراحت خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی یوں کی ہے: میری پرورش کرنے والی رضائی ماں بنو سعد بن بکر سے تھیں۔ ایک دفعہ میں اور میرا رضائی بھائی بکریاں لے کر گئے، لیکن کھانے پینے کی کوئی چیز ساتھ لے کر نہ گئے۔ میں نے کہا، بھائی تم جاؤ اور امی جان سے کھانے پینے کی کوئی چیز لے آؤ۔ میرا بھائی چلا گیا، میں بکریوں کے پاس ٹھہرا رہا۔ اچانک دو سفید پرندے اڑتے نظر آئے، ان کی شکل گدھ جیسی تھی۔ وہ سیدھے میری طرف آئے۔ ایک نے دوسرے سے کہا، کیا یہ وہی ہے؟ دوسرے نے کہا، ہاں۔ انہوں نے مجھے پکڑا اور چت لٹا دیا، پھر میرا پیٹ چیرا اور دل نکالا، اسے بھی چیر دیا اور سیاہ رنگ کے دو ٹکڑے نکال کر پھینک دیے۔ پھر ایک دوسرے سے کہنے لگے، برف کا پانی لاؤ۔ وہ پانی لایا تو انہوں نے اس سے میرا پیٹ دھویا۔ پھر ایک نے کہا، اولوں کا پانی لاؤ۔ پھر انہوں نے اس پانی سے میرا دل دھویا۔ پھر اس کے بعد کہا، سکینت لاؤ، اور اسے میرے دل میں چھڑک دیا۔ پھر ایک نے دوسرے سے کہا، اسے سی دو۔ اس نے میرا پیٹ سی دیا اور میرے دل پر مہر نبوت لگا دی۔ پھر ایک دوسرے سے کہنے لگا، اسے ترازو کے پلڑے میں ڈالو اور دوسرے پلڑے میں اس کی امت کے 1000 افراد ڈالو۔ مجھے وہ 1000 والا پلڑا اتنا اونچا نظر آتا تھا کہ مجھے خطرہ ہوا مبادا وہ مجھ پر گر پڑے۔ وہ کہنے لگا، اگر تم ساری امت کو بھی اس کے برابر تولو گے تو یہ سب سے وزنی ثابت ہوگا۔ پھر وہ مجھے چھوڑ کر چل دیے۔ میں سخت گھبرا گیا اور اپنی امی کے پاس پہنچا، انہیں سارا واقعہ سنایا۔ وہ گھبرا گئیں۔ مبادا یہ کوئی شیطانی کاروائی ہو، کہنے لگیں، میں تجھے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں دیتی ہوں۔ پھر انہوں نے اونٹ پر پالان کسا، مجھے اپنی گود میں پالان پر بٹھایا
اور ہم چل دیے، حتیٰ کہ ہم اپنے حقیقی والدہ کے پاس پہنچ گئے۔ میری رضائی ماں کہنے لگیں، لیجیے اپنی امانت۔ میں نے اپنی ذمہ داری پوری کی۔ پھر انہوں نے مجھ پر بیتنے والا سارا واقعہ سنایا، لیکن میری والدہ مطلق پریشان نہ ہوئیں، بلکہ کہنے لگیں، جب بھی میرے پیٹ میں تھا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ مجھ سے ایک نور نکلا ہے جس سے شام کے محل چمک اٹھے۔ امام مسلم نے یہ واقعہ اختصار سے نقل کیا ہے۔ انہوں نے اس واقعے کا ماخذ بھی نہیں بتایا۔ یہ واقعہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے صحیح مسلم میں اس طرح ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے۔ اس وقت آپ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ انہوں نے آپ کو پکڑا اور زمین پر لٹایا، پھر سینہ چاک کر کے آپ کا دل نکالا، دل چیر کر اس میں سے ایک ٹکڑا نکالا اور کہا، یہ رہا شیطان کا حصہ۔ پھر دل کو سونے کے ایک تھال میں رکھ کر زمزم کے پانی سے دھویا، پھر اسے سی کر دوبارہ اس کی اصل جگہ پر رکھ دیا۔ دوسرے بچے بھاگتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی ماں کے پاس گئے اور شور مچانے لگے کہ محمد کو قتل کر دیا گیا۔ گھر والے بھاگتے ہوئے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو سامنے سے آتا دکھائی دیے۔ آپ کا رنگ اڑا ہوا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں سلائی کے نشانات آپ کے سینے مبارک پر دیکھا کرتا تھا۔ کچھ کتابوں میں یہ تعین نہیں کیا گیا کہ اس واقعے کے وقت آپ کی عمر کتنی تھی۔ بعض حضرات نے تحدید کی ہے، مگر کسی معین عمر پر اتفاق نہیں ہو سکا۔ ابن اسحاق کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت آپ کی عمر 2 سال سے کچھ اوپر تھی، کیونکہ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں، ابھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 سال کے عمر کو نہیں پہنچے تھے کہ اس کا جسم لڑکوں کی طرح تنومند ہو چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی قسم، اسے اس کی ماں کے ہاں سے دوبارہ لانے کے چند ماہ بعد ہی کی بات ہے کہ وہ اپنے رضائی بھائی کے ساتھ ہمارے گھروں کے پچھواڑے ہماری بکریوں کے پاس تھا۔ لیکن ابن سعد کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس واقعے کے پیش آنے پر آپ کی عمر 4 سال تھی۔ ابو نعیم نے بھی یہی بات کہی ہے، البتہ ان کی سند ضعیف ہے۔ دیگر سیرت نگاروں نے اسے 5ویں سال بلکہ اس سے بھی بعد کا واقعہ بتایا ہے۔ ہم زرقانی کی بات سے متفق ہیں اور ابن سعد کی روایت کو ترجیح دیتے ہیں کہ یہ 4 سال کی عمر کا وقت ہے، کیونکہ کم از کم اسی عمر میں بکریاں چرانے کا کام کیا جا سکتا ہے اور ارد گرد کے واقعات کو سمجھا جا سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کے علاوہ بھی کئی دفعہ شک صدر کا واقعہ پیش آیا۔ امام احمد کی روایت کے مطابق شک صدر کا واقعہ اس وقت بھی پیش آیا جب آپ کی عمر 10 سال سے چند ماہ اوپر تھی۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم وغیرہ کی صحیح روایات میں ہے کہ شک صدر کا واقعہ اس وقت بھی پیش آیا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 50 سال سے تجاوز کر چکی تھی، جب آپ کو بیت المقدس سے لے جایا گیا۔ امام ذہبی نے ایسی روایات بیان کی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ شک صدر دونوں دفعہ ہوا، بچپن میں اور معراج کے وقت۔ بعض مورخین نے اس واقعے کا صدور 4تھی مرتبہ بھی بیان کیا ہے۔ بعض اقلیت پرست مشرکین اور ان سے مرعوب مسلمان مورخین نے شک صدر کے واقعے کی تعویل کی ہے کہ یہ مانوی چیز تھی اور حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ بعض نے تو اسے محض ایک کہانی قرار دیا ہے۔ واقعہ شک صدر کے سلسلے میں خوبصورت اور مختصر ترین بات حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سینہ چیرنے، دل کے نکالنے اور دوسرے خرق عادت واقعات کے بارے میں جو تفصیلات روایات میں موجود ہیں، ان کو حقیقت واقعی تسلیم کرنا ضروری ہے۔ ان کی 2 رازکار تعویلات کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ معجزات اللہ تعالیٰ کی قدرت کے تحت ظہور پذیر ہوتے ہیں اور مافوق الفطرت معجزے کا ظاہر کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے محال نہیں ہے۔ ہر مسلمان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کسی روایت کی قبولیت کا معیار اس کا صحیح سند کے ساتھ ثبوت ہے۔ اگر کوئی واقعہ صحیح سند سے ثابت ہے تو اس کی غیر حقیقی تعویل کا کوئی فائدہ نہیں، جیسا کہ اقلیت پرست مشرکین حقائق کا انکار کر کے ان کی قبیح عقلی تعویلیں کرتے ہیں۔ دوستو، یہ واقعہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اظہار کا تھا اور اس کا مقصد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچپن ہی سے معصوم بنانا اور وحی کا بار اٹھانے کے لیے تیار کرنا ہے۔ اسے مادی صورت میں اس لیے ظاہر کیا گیا ہے کہ لوگوں کے لیے آپ پر ایمان لانا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کرنا آسان ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کا یہ اعلان لوگوں کی آنکھوں اور کانوں تک پہنچ جائے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کا بار اٹھانے کے لیے تیار کیا جا رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری اٹھائی کہ وہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انسان کے طبعی اغلاط سے پاک کرے گا اور شیطان کی ریشہ دانیوں سے اس کی حفاظت کرے گا۔ واقعہ شق صدر کا ایک مقصد اس ذمہ داری کا اور عہد کا اظہار بھی تھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بسند حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بھی نبی ہو گزرا ہے اس نے بکریاں چرائی ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین نے پوچھا، جناب رسول آپ نے بھی؟ فرمایا ہاں، میں اجرت لے کر اہل مکہ کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بکریاں چرائی ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، اہل علم نے کہا ہے کہ نبوت سے قبل انبیاء کرام کے دلوں میں بکریاں چرانے کا شوق پیدا کرنے کی حکمت یہ ہے کہ بکریاں چرانے سے ان کو اپنی امت کو سدھارنے کا فریضہ انجام دینے کی مشق ہو جائے، کیونکہ یہ ایسا کام ہے جس سے ان میں حلم و شفقت کے جذبات پیدا ہوں گے۔ بکریاں چرانے میں بڑا صبر کرنا پڑتا ہے، مثلا ان کو چرانا، چراگاہ میں ان کے ادھر ادھر بکھر جانے کے بعد ان کو اکٹھا کرنا، ایک چراگاہ سے دوسری چراگاہ میں لے جانا، درندوں اور چوروں سے ان کی حفاظت کرنا، ان کی مختلف طبیعتوں کو سمجھنا، ان کا گھڑی گھڑی بکھر جانا، ان کی فطری کمزوری کی بنا پر ان کا بہت خیال رکھنا، یہ سب ایسے کام ہیں کہ ان کی وجہ سے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی امت کی تربیت و رہنمائی کے معاملے میں صبر کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خود اپنی ہی زبان مبارک سے بکریاں چرانے کا تذکرہ کرنا اس حقیقت کی بڑی مستند پہچان ہے کہ آپ انتہائی متواضع اور احسان شناس شخصیت تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام انسانوں میں سب سے بڑھ کر معظم و مشرف بنایا تھا، لیکن پھر بھی آپ کی ذات گرامی میں بے حد انکسار تھا۔ آپ کے بکریاں چرانے سے ہمیں آپ کے ذوق سلیم اور احساس ذمہ داری کا اندازہ ہوتا ہے، جن سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو متصف فرمایا تھا کہ جو ہی آپ کو اندازہ ہوا کہ میں کچھ کام کرنے کے قابل ہو گیا ہوں، آپ نے اپنے چچا محترم سے ان کا بوجھ بٹانے کے لیے خود کام کاج شروع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا محترم عیالدار شخص تھے، تاہم انہوں نے آپ کے لیے زندگی کے بہترین وسائل مہیا کر رکھے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے ہرگز مشکل نہ تھا کہ وہ آپ کے لیے راحت بخش زندگی بسر کرنے کے تمام وسائل خود مہیا کر دیتا اور آپ کو روزی کی دوڑ دھوپ اور محنت و مشقت سے بے نیاز کر دیتا، مگر اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ انسان کا بہترین مال وہ ہے جو وہ اپنی محنت و مشقت سے کمائے، اور مفید انسان وہ ہے جو اپنی طاقت اور بساط کے مطابق معاشرے کو اپنی خدمات سے فیضیاب کرے۔ اسی سے انسان کی شان و شوکت قائم ہوتی ہے۔ دعوت اور تبلیغ و تحریک کا کام کرنے والے اس وقت تک اپنا وقار قائم نہیں رکھ سکتے جب تک اپنی روزی خود نہ کمائیں۔ اگر ان کا گزارا لوگوں کی اطاعت و صدقات اور خیرات پر ہوگا تو وہ لوگوں کے نزدیک بے وقت ہو کر رہ جائیں گے۔ اسی لیے ہر صاحب دعوت کے لیے ضروری ہے کہ اپنی معیشت کے سلسلے میں وہ اپنی ذات اور محنت پر اعتماد رکھے اور مانگنے سے پرہیز کریں، تاکہ دنیاوی طور پر کسی شخص کا اس پر کوئی احسان نہ ہو اور وہ اعلی کلمت الحق کا فریضہ پوری قوت اور بے باکی سے ادا کر سکیں۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شام کے سفر کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو امام ترمذی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے، حضرت ابو طالب شام کی طرف روانہ ہوئے تو ان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تھے۔ قریش کے چند دیگر سردار بھی ہم رکاب تھے۔ جب وہ راستے میں بحیرہ راہب کے قریب پہنچے تو انہوں نے وہاں پڑاؤ کیا۔ راہب ان کے پاس آیا۔ وہ اس سے پہلے بھی اس کے پاس سے گزرتے تھے، لیکن وہ کبھی ان کے پاس نہیں آتا تھا اور نہ ان کی طرف توجہ کرتا تھا۔ ابھی وہ اپنا سامان اتار ہی رہے تھے کہ راہب آیا اور ان کے درمیان گھومنے پھرنے لگا، حتیٰ کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگا، یہ تمام جہانوں کا سردار ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے سب جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ قریش کے سردار کہنے لگے، تجھے کیا علم ہے
اس نے کہا جب تم اس گھاٹی سے اترے تھے تو ہر درخت اور ہر پتھر سجدے میں گر گیا تھا۔ یہ قطعی بات ہے کہ یہ بے جان چیزیں نبی کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرتیں۔ میں نے اسے کندھے کی ہڈی کے نیچے لگی مہر نبوت سے پہچانا ہے۔ پھر وہ واپس گیا اور سب کے لیے کھانا تیار کیا۔ جب وہ کھانا لے کر آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹوں کو چرانے گئے ہوئے تھے۔ وہ کہنے لگا اسے بلاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو ایک بادل آپ پر سایہ کیے ہوئے تھا اور آپ کے ساتھ چل رہا تھا۔ جب آپ قریب پہنچ گئے تو اس نے کہا دیکھو اس پر بادل نے سایہ کیا ہوا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجلس میں پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ لوگ آپ کے آنے سے پہلے درخت کے سائے پر قبضہ کر چکے ہیں۔ آپ ویسے ہی بیٹھ گئے تو درخت نے آپ کی طرف جھک کر آپ پر سایہ کر دیا۔ راہب نے پکارا دیکھو درخت نے جھک کر اس پر سایہ کر دیا ہے۔ کھانے سے فراغت کے بعد وہ ان سے اصرار کرنے لگا کہ اسے روم نہ لے جاؤ، کیونکہ رومی جب اسے دیکھیں گے تو اس کی خاص علامات سے اسے پہچان لیں گے اور بس چلا تو قتل کر دیں گے۔ ابھی وہ یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ اسے 7 رومی آتے دکھائی دیے۔ وہ بھاگ کر ان سے ملا اور پوچھا تم کیسے آئے ہو؟ وہ کہنے لگے ہمیں پتہ چلا ہے کہ آخری نبی اسی مہینے ادھر آنے والا ہے، اسی لیے ہر راستے کی طرف لوگ بھیج دیے گئے ہیں تاکہ اسے گرفتار کر سکیں، اور ہمیں خصوصاً بتلایا گیا ہے کہ وہ نبی اس راستے سے آنے والا ہے، اس لیے ہم آئے ہیں۔ راہب کہنے لگا کیا فہم و فراست کے لحاظ سے تم سے کوئی بہتر شخص پیچھے مرکز میں موجود ہے؟ اس حوالے سے اسے قائل کیا جائے۔ انہوں نے کہا نہیں، ہمیں تو صرف یہ خبر ملی ہے کہ وہ اسی راستے سے آ رہا ہے۔ راہب کہنے لگا ذرا سوچو، اگر اللہ تعالیٰ نے ایک کام کا فیصلہ کر لیا ہے تو کوئی شخص اسے روک سکتا ہے؟ وہ کہنے لگا نہیں۔ بالآخر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کر لی اور اس راہب ہی کے پاس ٹھہر گئے۔ پھر راہب نے پوچھا اس کا سرپرست کون ہے؟ انہوں نے کہا ابو طالب۔ وہ ان کی منتیں کرتا رہا کہ اسے ضرور واپس بھیج دو۔ آخر کار ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واپس بھیج دیا اور آپ کے ساتھ ابو بکر اور بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی روانہ کر دیا۔ واپسی پر راہب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیک اور زیتون کا تیل بطور زادے راہ دیے۔ علماء کا اس واقعے کے بارے میں اختلاف ہے۔ امام ترمذی نے اس روایت کو حسن اور امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح کہا ہے۔ حافظ ابن حجر اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی امام حاکم کی تائید کی ہے۔ حافظ ذابی نے اس واقعے کا سرے سے انکار کر دیا ہے۔ اس کی وجوہات بیان کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں یہ حدیث انتہائی ضعیف ہے۔ ابو بکر وہاں کہاں تھے؟ وہ تو بمشکل 10 سال کے ہوں گے، کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 2.5 سال چھوٹے تھے۔ پھر بلال اس وقت کہاں سے آ گئے؟ ان کو تو حضرت ابو بکر نے خریدا ہی بعثت کے بعد ہے، بلکہ وہ تو اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ پھر اگر بادل آپ کے سر پر سایہ کرتا آ رہا تھا تو درخت کے جھکنے اور سایہ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کیونکہ بادل کا سایہ تو درخت کے سائے میں ویسے ہی ختم ہو جاتا ہے۔ پھر یہ بات کسی روایت میں نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی ابو طالب کو راہب کی بات یاد دلائی ہو، نہ کبھی قریش نے اس واقعے کا ذکر کیا اور نہ ان قریشی افراد میں سے کسی نے بیان کیا، حالانکہ وہ اس قسم کے واقعات نقل کرنے میں بڑے تیز اور پرجوش تھے۔ اگر کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہوتا تو لازماً ہر طرف مشہور ہو جاتا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے نبی ہونے کا یقین رہتا، اور جب پہلی دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر غار حرا میں وحی آئی تو آپ قطعاً پریشان نہ ہوتے اور ڈرتے ڈرتے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس نہ آتے۔ اس کے علاوہ اگر ابو طالب نے راہب کی باتوں سے ڈر کر آپ کو واپس کر دیا ہوتا تو وہ دوبارہ آپ کو خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مال لے کر تجارت کے لیے شام کی طرف کیوں جانے دیتے؟ اس حدیث کی زبان بھی عجیب سی ہے جو صوفیہ کی زبان اور انہی کی اصطلاحات سے ملتی جلتی ہے۔ ابن عائض نے اس قسم کی روایت اپنے مغازی میں ابو بکر اور بلال کے ذکر کے بغیر بیان کی ہے۔ ایک روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا زبیر بن عبد المطلب کے ساتھ یمن کی طرف ایک تجارتی سفر کیا تھا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 13-14 سال تھی۔ قافلے والوں نے بیان کیا کہ انہوں نے اس سفر میں کئی غیر معمولی نشانیاں دیکھیں۔ مثلا جس راستے سے وہ گزر رہے تھے وہ راستہ ایک خوفناک اونٹ نے بند کر رکھا تھا۔
لیکن جو ہی اس اونٹ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا وہ فوراً بیٹھ گیا اور ادب و عاجزی کے ساتھ اپنا سینہ زمین پر رگڑنے لگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر سوار ہو گئے۔ اسی طرح ایک دفعہ راستے میں شدید سیلاب سے سامنا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے سارا پانی خشک کر دیا اور وہ وادی سے صحیح سلامت گزر گئے۔ ناظرین کرام، بحیرہ راہب کے واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل کتاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات اور آپ کے زمانے کو اچھی طرح جانتے تھے، کیونکہ یہ سب کچھ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا۔ یہ واقعہ قرآن پاک کی اس آیت کی تفسیر کرتا ہے جو یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایک کتاب آئی جو اس کتاب کی تصدیق کرتی ہے جو ان کے پاس ہے، اور اس سے پہلے وہ ان لوگوں کے خلاف فتح مانگتے تھے جنہوں نے کفر کیا۔ پھر جب ان کے پاس وہ حق آ گیا جسے انہوں نے پہچان لیا تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا، لہٰذا کافروں پر اللہ کی لعنت ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عطا بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث بیان کی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، قرآن پاک کی یہ آیت جس کا ترجمہ ہے، اے نبی، ہم نے تمہیں خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا اور گواہ بنا کر بھیجا ہے۔ تورات میں یوں آتی ہے، اے نبی کریم، ہم نے تمہیں خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا اور گواہ بنا کر بھیجا ہے، اور امیوں یعنی عربوں کے لیے پناہ بنایا ہے۔ تم میرے بندے اور رسول ہو۔ میں نے تمہارا نام متوکل رکھا ہے، نہ تم بدخلق ہو، نہ سخت طبیعت، نہ بازاروں میں شور مچانے والے۔ تم برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے بلکہ معاف کرتے ہو اور درگزر کرتے ہو۔ اللہ اس کی روح قبض نہیں کرے گا جب تک اس کے ذریعے سے ایک گمراہ امت کو راہ راست پر نہ لے آئے، یہاں تک کہ وہ پکار اٹھیں لا الہ الا اللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کلمے کے ساتھ اندھی آنکھیں، بہرے کان اور بند دل کھول دے گا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے قبول اسلام کا سبب یہی بنا تھا کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں اور علامتوں سے وفات یہودی علماء اور عیسائی راہبوں سے پوچھتے رہتے تھے۔ بہت سے دوسرے صحابہ کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ پیش آیا۔ یہ بات بھی معروف ہے کہ اہل کتاب نے بعد میں اپنی کتابوں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صفات مٹانے کی کوشش کی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت لے لیں۔ نیز اس فرمان میں ہے، اور جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا، اے بنی اسرائیل، بلا شبہ میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، تصدیق کرنے والا ہوں اس کتاب تورات کی جو مجھ سے پہلے ہے، اور ایک رسول کی بشارت دینے والا ہوں جو میرے بعد آئے گا، اس کا نام احمد ہے۔ پھر جب وہ رسول ان کے پاس کھلی نشانی کے ساتھ آیا تو وہ بولے، یہ تو کھلا جادو ہے، فرمان الہی ہے۔ وہ لوگ جو اس رسول امی نبی کی پیروی کرتے ہیں جس کا ذکر وہ اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا پاتے ہیں۔ نیز ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے اہل کتاب، ہمارا رسول تمہارے پاس آ چکا ہے، وہ تمہارے لیے اللہ کی کتاب کی بہت سی ایسی باتیں ظاہر کرتا ہے جنہیں تم چھپائے بیٹھے تھے، اور بہت سی باتوں سے درگزر کرتا ہے۔ یقیناً تمہارے پاس اللہ کی طرف سے روشنی اور واضح کرنے والی کتاب آ چکی ہے، لیکن وہ اپنی کوششوں کے باوجود پوری حقیقت کو نابود نہیں کر سکتے، جیسا کہ ان عبارات سے واضح ہوتا ہے جو عیسائیوں کی بعض انجیلوں میں اب تک موجود ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منتظر کا نام، ان کے صفات اور زمان و مکان تک کی واضح نشاندہی موجود ہے۔ اور ناظرین کرام، آئیے اب ہم بات کرتے ہیں کہ جاہلانہ باتوں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اللہ تعالیٰ نے خصوصی حفاظت کس طرح سے کی اور اس میں کیا حکمت ہے۔ تو جب کعبہ کی عمارت منہدم ہو گئی تو اس کی تعمیر ناؤ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بنفس نفیس کی۔ آپ لوگوں کے ساتھ تعمیر کے لیے پتھر لاتے تھے
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تہبند باندھا ہوا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ سے تقاضا کیا کہ ازار یعنی تہبند کھول کر کندھے پر رکھ لیں تاکہ کندھا پتھر سے زخمی نہ ہو جائے۔ یوں ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ازار اتارا، آپ بے ہوش ہو کر گر پڑے، اس کے بعد کبھی بغیر کپڑے کے نظر نہ آئے۔ اسی طرح ناظرین کرام، ایک دن آپ قریشی بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، کسی ضرورت سے پتھر اٹھانے کی نوبت آئی، آپ نے اپنا ازار کھولا اور گردن پر رکھا۔ جو ہی ننگے ہوئے کسی غیبی قوت نے آپ کو زور سے تھپڑ مارا اور کہا اپنا ازار اپنے اوپر باندھو۔ آپ نے فوراً باندھ لیا۔ دوسرے بچوں کو اس واقعے کا علم ہی نہیں ہوا، گویا علیحدگی میں کپڑے اتارے تھے۔ یہ بچپنے کی بات ہے۔ روایت ہے ایک دو دفعہ ایسا ہوا کہ آپ نے عام نوجوانوں کی طرح رات کو قصہ کہانی کی مجلس میں بیٹھنا چاہا، لیکن اللہ تعالیٰ نے غیبی طریقے سے آپ کو ایسی مجلس میں جانے کا موقع نہ دیا، اور علماء نے اس واقعے کی صحت میں اختلاف کیا ہے، مگر امام حاکم اور امام ذہبی نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی قوم کی غلط باتوں کی مخالفت بھی کی۔ زمانہ جاہلیت میں حرم میں رہنے والے جو اپنے آپ کو ہم سے کہتے تھے، دوران حج میں عرفات کی بجائے مزدلفہ ہی سے واپس آ جاتے تھے، لیکن آپ عرفات سے واپس آئے۔ جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس عمل پر اظہار تعجب کیا۔ اسلام آیا تو اس نے قریش کی اس بدعت کو ختم کر کے حکم دیا، پھر تم وہاں سے واپس آؤ جہاں سے دوسرے لوگ واپس آتے ہیں۔ لیکن اس حکم کے نازل ہونے سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عرفات سے واپس آنا اللہ تعالیٰ کی خصوصی توفیق کا نتیجہ تھا۔ جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کرنے کے بعد یہ واقعہ بیان کیا تھا۔ امام بہقی رحمہ اللہ کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی بت کو نہیں چھوا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو نزول وحی سے پہلے بھی اس فعل سے روکا کرتے تھے۔ آپ نے طواف کے وقت آصاف اور نائلہ کے بت کو ہاتھ لگانے سے انکار کر دیا تھا، جبکہ اہل جاہلیت ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ ابن اسحاق کی روایت ہے کہ جب بحیرہ راہب نے قریش کے طریقہ کار کے مطابق لات اور عزا کی قسم کھائی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے کہا، لات و عزا کا نام لے کر مجھ سے کسی چیز کا مطالبہ نہ کرو، اللہ کی قسم مجھے جتنی نفرت ان سے ہے کسی اور چیز سے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جاہلیت اور اسلام کے دونوں ادوار میں شیاطین کے حربوں سے محفوظ رکھا۔ قریش ہر سال بوانہ بت کے پاس عید منایا کرتے تھے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بت کے پاس ٹھہرنے سے انکار کر دیا۔ اسی وجہ سے آپ کی پھوپھیاں اور چچا ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ناراض ہوئے۔ آپ نے مجبوراً ان کی بات مان لینے کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتوں کو چھونے سے بچا لیا۔ ایک سفید روح لمبے قد کا آدمی آپ کے سامنے ظاہر ہوا، اس نے آپ کو بت چھونے سے روک دیا۔ اس طرح آپ اپنی زندگی میں قریش کے کسی عید میں بھی شریک نہ ہوئے۔ بہقی کی روایت ہے کہ دو فرشتوں نے وحی سے پہلے آپ کو مشرکین کے ساتھ ان کے میلے میں جانے سے روک دیا تھا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی کسی میلے اور کھیل تماشے میں نہیں گئے۔ تو ناظرین کرام، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہماری آج کی اس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ فی امان اللہ۔